صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے۔ 3 آدمی غار کے اندر پھنس جاتے ہیں، تو اس وقت سوال کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، ہمارا کون سا عمل ہے جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا تاکہ ہم اس عمل کی وسیلے کی وجہ سے اس مشکل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نجات دے۔ ایک کہنے لگا، اے اللہ، میں اپنے والدین سے بڑا پیار کرتا تھا، بکریاں چرا کے جب میں شام کو گھر آتا تو دودھ دھونے کے بعد بکریوں کا اپنے والدین کو سب سے پہلے پلاتا، اس کے بعد اپنے اہل خانہ اور بچوں کو دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ذرا تاخیر ہو گئی، تو میں نے جب گھر آیا تو والدہ سو چکی تھی۔ دودھ دھونے کے بعد میں ان کے سرہانے کھڑا رہا، میرے بچے بلک بلک کر رو رو کر چیخ چیخ کر وہاں پہ سو گئے۔ جب رات کے آخری پہر میں والدہ کی آنکھ کھلی، اس نے مجھے دیکھا، کہا بیٹا تم یہاں پہ کھڑے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے دودھ لے کے کھڑا ہوں، آپ سو گئی تھی تو میں نے جگانا آپ کو مناسب نہیں سمجھا، میں نے ان کو پلا دیا۔ اپنی والدہ کے اوپر اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو ترجیح نہیں دی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو خالص میں نے تیرے لیے کیا تھا، تو اللہ اس سے بچنے کا راستہ بتا دیا۔ اللہ نے وہ پتھر کو تھوڑا سا سرکا دیا۔ دوسرا کہنے لگا، اے اللہ، میرے پاس ایک کام کے لیے نوجوان آیا، دوپہر کے وقت میری اس سے کچھ انبن ہو گئی، وہ ناراض ہو کے چلا گیا اور مزدوری بھی میرے پاس ہی رہ گئی۔ اس کی مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگایا تو ایک اچھا خاصا کاروبار تیار ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے اپنے پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھے براہ کرم وہ دے دو۔ اس وقت غصے کی حالت میں آپ سے ناراض ہو کے چلا گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ فلاں جتنا مال ہے وہ سب تیرا ہے، لے جا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ میں نے اس کو ساری وہ داستان سنائی، وہ خوشی سے وہ سارا مال لے کے چلا گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے خاص تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اللہ اس غار سے ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ بتا۔ پتھر تھوڑا سا اور سرک جاتا ہے۔ تیسرا کہتے ہیں، اللہ، میں ایک لڑکی جو مجھے بڑی محبوب تھی میرے پاس قرض مانگنے کے لیے آئی، میں نے کہا کہ اس شرط پر قرض دوں گا اگر تم میرے ساتھ زنا کرو گی۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن اس کی جو مجبوری تھی اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب میں اس کے ساتھ وہ عمل کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پہ کپکپی طاری ہو چکی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ تم نے تو خود تمہاری مرضی کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ کا خوف آیا ہے، آج سے پہلے کبھی میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ میری تو زندگی ساری گناہوں کے اندر، غلطیوں کے اندر گزری، اے اللہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو پیسے بھی دے دیے۔ تو جانتا ہے اگر میں نے تیرے خوف سے اور تجھے راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا تو اللہ ہمیں اس غار سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بتا۔ تو وہ پتھر سارا سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں۔ حدیث یہاں پہ ختم ہو گئی، ایک سوالیہ نشان ہمارے اندر چھوڑ کر کہ اگر اس غار کے اندر چوتھا شخص میں ہوتا تو اپنے رب کے سامنے کون سا عمل پیش کرتا کہ ابھی چوتھے نے اپنا عمل پیش کرنا تھا تو پھر غار کے اندر سے وہ پتھر ہٹنا تھا۔ کیا میرے پاس میری پوری زندگی میں کوئی ایک عمل بھی ایسا ہے جو میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو؟ سوچئے اور اس عمل کو تلاش کیجئے، اور اگر
ایک عمل ایسا اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیے کہ اس عمل کے وسیلے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے مشکلات کو دور کرنے کی دعا کیجیے۔